کہ جتنی تعریف کرتا ہے گھر والے اتنا ہی اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بزرگان دین سے طریقہ ملتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اگر دعا کرو تو ڈائریکٹ اپنے کام کو مت ظاہر کرو کہ اے پروردگار عالم میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، میں تجھ سے مال و دولت مانگتا ہوں، میں تجھ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگتا ہوں، فوراً مت کرو دعا، بلکہ سب سے پہلے اس رب قدیر کی کیا کرو، حمد و ستائش بیان کرو۔ ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اور آپ مل کر خراج تحسین پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب کا فضل و کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اس ماہ میں اور اس دن تک ہم اور آپ کو زندہ رکھا، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ اور اس نے ہم اور آپ کو ایک عظیم مبارک اور فضیلت والی رات اور ایک خود ماہ رمضان المبارکہ جیسا مہینہ ہم اور آپ کو دیا، جو ہم اور آپ سے رخصت ہونے والا ہی ہے، پھر جو انشاءاللہ بچ کر کے رہے گا اس کائنات میں، پھر وہ آئندہ آنے والے رمضان میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا کوئی ایک کتاب نہیں ہے جو ہم پڑھ لیں اور پڑھ کر کے ہمیں پتہ ہے کہ اس کی صفحہ کیا ہے، اس کے کس صفحے میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو ہمیں پتہ رہتا ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی اس کتاب کے مثل ہے جسے ہم اور آپ نہیں پڑھے ہیں، اس کے آنے والے صفحہ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے کہ ہمارے آنے والی زندگی، ہمارے آنے والا لمحہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کائنات میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو اللہ نے ہم اور آپ کو اپنا محبوب دیا، محبوب کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ کو قرآن عظیم جیسی کتاب بھی دی، اور قرآن مقدسہ کے صدق و طفیل پھر رب قدیر نے اپنے حبیب کے فضل سے ہم اور آپ کو ماہ رمضان المبارکہ دیا۔ ماہ رمضان المبارکہ تو دیا ہی، اس کے بعد پھر رب قدیر امت محمدیہ کی عمروں کو دیکھتے ہوئے، ان کی گناہوں کو دیکھتے ہوئے رب قدیر محبوب کی اداؤں پر نچھاور ہو کر کے اپنے محبوب کی امتیوں کو ایک رات دی جسے ہم اور آپ شب قدر یا لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اسی تعلق سے رب قدیر قرآن مقدسہ کی 30ویں پارے میں ایک سورت ہی اس پوری رات کی حقیقت، فضیلت اور ان کے فضائل پر مشتمل ہے۔ رب قدیر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ عظیم اور فضیلت والی رات ہے کہ اگر تم اس رات میں عبادت کرو گے تو تمہیں 1 2 4 5 7 ہزار 2000 کی نہیں، بلکہ خیر من الف شہر، 1000 سال کی راتوں سے بھی زیادہ بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ رب قدیر کا فیصلہ ہے، اور رب جس بات پر مہر لگا دے، جس بات کا وعدہ کر لے تو وہ بات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس کا وعدہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ وعدہ کریں تو ہم بعد میں جا کر کے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، لیکن رب قدیر اگر وعدہ کرے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو رب ہمیں ایک عظیم اور مبارک فضیلت والی رات دی جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رب قدیر ہم اور آپ کو اس رات میں 1000 سال کی عبادتوں سے زیادہ کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم ایک رات عبادت کریں، صرف رب کی بارگاہ میں جھکیں، عبادت کریں، تو ہمیں 84 سال سے زائد کی عبادتوں کا ہمیں ثواب عطا فرمایا رب قدیر۔ تو اللہ نے ہم اور آپ پر فضل کیا، مہربانی کی کہ وہ ہم اور آپ کو ایسی عظمت اور فضیلت والی رات سے نوازا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فی الروح، کہ رب قدیر کے حکم سے خود اس کائنات میں اللہ رب العزت فرشتے نازل ہوتے ہیں،
اس مبارک رات میں فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے کے سردار حضرت جبرائیل امی علیہ السلام بھی تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب قدیر فرشتے جو آتے ہیں تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 4 جھنڈے لے کر کے آتے ہیں۔ ایک جھنڈا رب قدیر کے حکم سے فرشتے وہاں گاڑتے ہیں جہاں آج مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ، بمباری، میزائل، ہر چیز ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں یعنی بیت المقدس میں ایک جھنڈا نصب فرماتا ہے فرشتے آ کر کے۔ دوسرا جھنڈا ہم اور آپ کے محبوب، ہم سب کے دانائے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترب اطہر پر نصب فرماتا ہے۔ اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ اور چوتھا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ جھنڈے طور سینا، جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہم کلامی کی جگہ ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلامی یعنی بات چیت کیے تھے کہ اے پروردگار تو اپنا جلوہ دکھا دے، تو مجھے دکھا دے۔ تو آگے سے جواب ملا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تابش، یہ دیکھنے کی قوت، یہ صلاحیت صرف اس کائنات میں ایک ہی نبی کے پاس ہے کہ اے موسیٰ ان کی امت گنہگار ہوگی، تیری امت سے کم عمر ہوگی، وہی نبی ہوں گے، وہی نبی آئیں گے، صرف وہی تنہا ہوں گے، وہی نبی، انہی کے صدقے سے تمہارے اور امتوں کی اور تمہاری بھی نبوت کی گواہی پیش کی جائے گی۔ جب امتی روز محشر دوڑیں گے، ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کی سفارش کریں گے، ہر نبی کی امت انکار کرے گی کہ اے پروردگار تیرے نبی آئے، ہمیں دین کی تبلیغ نہیں دی، ہمیں نہیں بتایا۔ لیکن امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ امت محمدیہ تو بتا کہ تم تک میرے نبی نے بتایا کہ نہیں، دین پھیلایا کہ نہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گی پروردگار عالم ہاں میرے نبی آئے تھے، ہمیں تیری وحدانیت، تیری ربوبیت، تیری وحدانیت کا علم بتایا، سکھایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے، جتنے بھی دنیا کی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کو اس کا کوئی فضل ملتا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو رب کا فضل ہے کہ وہ نماز جیسی عبادت کو ہم پر فرض کر کے ہمارے لیے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں، اللہ کی قرب حاصل کر لیں، اس کے بندوں کے قریب ہو جائے، صالحین میں ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ سماج کیا ہے آج؟ بے نمازی، دھوکے بازی، ہر طرف ہم جا رہے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو اس رات کو نازل کیا تھا، جو ہم اور آپ سے گزر کیا، وہ رات کہاں تک ہے، اس کی فضیلت کب سے کب تک ہے؟ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں، خود قرآن مقدسہ کی آیت ہی شاید ہے کہ حتی مطلع الفجر، کہ رات کی فضیلتیں، انوار خدا بندی، تجلیات خدا بندی، رحمت و کرم کی بارشیں صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتی ہے، یعنی فجر کے وقت سے پہلے پہلے رب قدیر خاص کر اس رات میں اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایسے تو پورے ماہ رمضان المبارکہ میں اس کی فضل، اس کی رحمتیں ہوتی ہے، لیکن خاص رحمتیں کچھ ایک ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ تو رب قدیر نے سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح فجر ہونے تک، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے تک، رب قدیر اپنے بندوں پر بہت ہی رحمان و رحیم والی شان لے کر کے ہم اور آپ پر فضل و کرم کرتا ہے کہ لوگوں آؤ میری بارگاہ میں، اگر تم گنہگار ہو تو میری بارگاہ میں گناہوں سے بخشش مانگو، اگر تم بے اولاد ہو تو میری بارگاہ میں اولاد مانگو، میں تجھے عطا کروں گا۔ دنیا کی جتنے بھی کام ہے، جتنے بھی مقاصد حسنہ ہیں، جتنے بھی نیک کام ہے، جائز امور ہے، ان تمام کے تعلق سے تم میری بارگاہ میں کیا کرو، سوال کرو، میں وہ تمام چیزیں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن ہم لینے والا ہونا چاہیے۔ صرف ایک کٹوری لے کر کے انسان گلی میں پھرے گا تو کوئی کسی کو دے گا نہیں دے گا، جب تک سوال نہیں کرو گے اب تک کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا، وہ کٹوری لے کر کے نکل جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ کون آیا، کیا تھا، نہیں تھا، لیکن وہیں پر وہ آواز کرتے آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ 10 روپے 5 روپے جو بھی ہو مانگتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم رب کی بارگاہ میں کیا کریں، ایک فقیر، ایک عاجز بندہ ہو کر کے، ایک اپنے آپ کو سب سے حقیر جان کر کے رب کی بارگاہ میں کیا کریں، سوال کریں کہ پروردگار میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، جواری ہوں، شرابی ہوں، ہر برائی میری اندر موجود ہے پروردگار، لیکن تیری شان تو شان رحیمی ہے، تیری شان تو شان کریمی ہے، تیری شان تو شان غفاری ہے، اے پروردگار ان شانوں کے صدقے سے تو میری گناہوں کو بخش دے۔ تو رب قدیر ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ جو بھی بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا وہ رب قدیر کو بہت ہی پیارا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہماری راتیں گزرتی کس میں ہے؟ سونے میں، کھانے میں، پینے میں، لوگوں کی برائی کرنے میں۔ جب یہ تمام چیزیں ہم میں موجود ہوگی تو ہم اللہ کی فضل، اس کی رحمت
کو لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں۔ پھر ہمارا وہی ہوگا اس کٹورے والے کی طرح جو سوال نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں کٹورے والے کی طرح نہیں بننا ہے، بلکہ اس سائل کی طرح بننا ہے جو لوگوں کے دروازے پہ آ کر کے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے کہ ہمیں عطا کر دے۔ تو گھر والے اگر اس کی تعریف اچھا کرتا ہے، اس کی جتنی تعریف کرتا ہے گھر والے اتنا ہی اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بزرگان دین سے طریقہ ملتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اگر دعا کرو تو ڈائریکٹ اپنے کام کو مت ظاہر کرو کہ اے پروردگار عالم میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، میں تجھ سے مال و دولت مانگتا ہوں، میں تجھ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگتا ہوں، فوراً مت کرو دعا، بلکہ سب سے پہلے اس رب قدیر کی کیا کرو، حمد و ستائش بیان کرو۔